اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد منه عاجزین وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، سورہ حاقہ کی آیات تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: یہ اتارا ہوا ہے جہان کے رب کا، اور اگر یہ بنا لاتا ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑ لیتے اس کا داہنا ہاتھ، پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن، پھر تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا لے، اور یہ نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ حضرات، ہمارا یہ موضوع دہریوں سے متعلق ہے۔ دہریے کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ دنیا مادہ از خود ہے اور از خود ہی چل رہا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نظر نہیں آتا، لہذا دلائل سے انہیں قائل کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے قرآن حکیم کو بطور دلیل ان کے سامنے رکھا ہے کہ قرآن حکیم تو وہ کتاب ہے جو کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے۔ اس کتاب کے نہ ہونے کا تم انکار تو نہیں کر سکتے، تمہیں اقرار ہی کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ کتاب ہے۔ تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب کس نے تصنیف کی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری تصنیف ہے۔ تو اس مصنف کی تلاش میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے۔ ہم تو جانتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں ہم اس حوالے سے بات عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی مصنف بھی کتاب جو لکھتا ہے اس میں اپنی کمزوریاں حتی الامکان چھپاتا ہے۔ اگر اسے تنبیہات کسی طرف سے آئی ہوں تو ان کا اظہار نہیں کرتا، لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ کرتے ہیں، نہ ہی کی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنبیہ کی ہے وہ منو ان قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ الحاقہ کی 43 اور 48 پڑھی ہے، اس کو از سر نو سن لیجئے۔ کہنے والا کون کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہیں جنہیں تم نہیں مانتے، نہ مانو، لیکن وہ فرما رہے ہیں یہ اتارا ہوا ہے جہان کے رب کا۔ یہ قرآن حکیم یہ کتاب ہے جو جہان کے رب کی اتاری ہوئی ہے، اور اگر یہ بنا لاتا ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑ لیتے اس کا داہنا ہاتھ۔
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بناتے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے منسوب کر دیتے تو فرمایا کہ ہم اس کا پکڑ لیتے داہنا ہاتھ، پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن۔ کس قدر تنبیہ ہے، اور وہ ساری منو ان قرآن حکیم کے اندر لکھی ہوئی ہے اور ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے ان کی کیا حیثیت ہے۔ دنیا میں بعدت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کا ان کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کاٹ ڈالتے اس کی گردن، پھر تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا سکے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ بیان کر دیا کہ یہ کتاب ایسی ہے اس کے اندر کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر مزید فرمایا کہ اگر تم بچل گئے ہم تجھے دنیا میں دوہرا عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب دیں گے۔ ذرا غور کیجئے، ہر مصنف تو اپنی کتاب اس لیے لکھ رہا ہے کہ لوگ اس کی حیثیت کو تسلیم کریں، اسے اسکالر مانیں اور اس پر عمل کریں، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر لوگ نہیں مانتے اور تم ان کو منوانے کے لیے تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاؤ گے تو ہم دنیا میں دوہرا عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب دیں گے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 75 ہے، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تجھ کو بچلا دیں اس چیز سے کہ جو وہی بھیجی ہم نے تیری طرف۔ ذرا غور کیجئے، خطاب کرنے والا کس تحکم کے ساتھ خطاب کر رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ، ہم نے تیری طرف تاکہ جھوٹ بنا لائے تو ہم پر وحی کے سوا۔ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تجھ کو بتلا دیں اس چیز سے جو وحی بھیجی ہم نے تیری طرف تاکہ جھوٹ بنا لائے تو ہم پر وحی کے سوا۔ ہم نے تو اتاری ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی تھوڑا سا رد و بدل ہو، اور تب تو بنا لیتے تجھ کو دوست۔ اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھ کو سنبھالے رکھا تو لگتا جھکنے ان کی طرف تھوڑا سا، تب تو ضرور چکھاتے ہم تجھ کو دونا مزہ زندگی میں اور دونا مزہ مرنے کے بعد، پھر تو نہ پاتا اپنے واسطے ہم پر مدد کرنے والا۔ ذرا غور کیجیے، نہایت محبوب ہستی دنیا میں اربوں انسانوں میں افضل ترین اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی۔ فرمایا کہ اگر اس کے اندر تو تھوڑی بہت بھی کمی بیشی کرتا تو دنیا میں بھی دوہرا عذاب ملتا اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب ملتا۔ یہ تو قرآن حکیم جو آیا ہے اس کے حوالے سے ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور تنبیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم ایک نبینہ صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں سے گفتگو کر رہے تھے، تو جیسے نارمل ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ بھی ان نیسیسری انٹرفیئرنس جو ہے اس کو محسوس کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کی۔ تیوری چڑھائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے سردرش کر دی، فوراً تیوری چڑھائی اور منہ موڑا اس بات سے کہ آیا اس کے پاس ایک اندھا اور تجھ کو کیا خبر ہے، شاید کہ وہ سنورتا یا سوچتا تو کام اس کے آتا۔ وہ جو پرواہ نہیں کرتا، سرداران قریش کی بات ہے، تو اس کی فکر میں رہتا ہے اور تجھ پر کچھ الزام نہیں
کہ وہ نہیں درست ہوتا، اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا اور وہ جو ہے اس سے تو تغافل برتتا ہے۔ ذرا غور کیجیے۔ پھر آگے فرمایا، اور مت دور کر ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، چاہتے ہیں اسی اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا، تجھ پر نہیں ہے ان کے حساب میں، اور نہ تیرے حساب میں ان پر ہے کچھ کہ تو ان کو دور کرنے لگے۔ جو تجھ سے ہدایت کے حوالے سے آتے ہیں ہدایت لینے کے لیے، چاہے وہ غریب ہیں، انہیں دور نہ کر۔ یہ جو وڈیرے جن کی فکر میں رہتا ہے، تیرا ان کے اوپر کوئی زور نہیں، نہ ان کا تمہارے اوپر زور ہے، اور نہ ہی تم ذمہ دار ہو ان کے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ تنبیہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے اور یہ پڑھی جا رہی ہے۔ ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرتے ہیں اور انہیں بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سمجھتے ہیں، ان سے ایک بالا تر ہستی ہے، ان کے اکرام کے باوجود ایک بہت بڑی اکرام والی ہستی ہے، وہ اللہ ہے، وہ کہہ سکتا ہے۔ ایک اور واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ محترمہ ایک غزوہ میں ساتھ تھیں، کسی وجہ سے پیچھے رہ گئیں۔ جیسے اکثر و بیشتر ہوتا ہے، قافلہ صبح فجر کے بعد چل پڑا، وہ کہیں نیند میں تھیں، وہی رہ گئیں، اور ریئر پارٹی جو ہے اس نے دیکھا کہ کوئی چائے پڑی ہوئی ہے، اس نے سبحان اللہ کہا، وہ اٹھ گئیں، جاگ گئیں، اور انہیں اپنے اونٹ کے اوپر بٹھایا اور وہ لے آئے، اور وہ تھے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عزیز۔ یہ واقعہ شرارتیوں نے، منافقوں نے بہت اچھالا۔ اصل میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کا معاملہ تھا، کتاب میں یہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ نور کے اندر ہے، یہ جو لوگ لائے ہیں یہ بہتان، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی بریت بھی فرما دی، لیکن ہمارے لیے پڑھنے کے لیے شامل بھی کر دیا۔ بہتان افق، تم ہی میں ایک جماعت ہے، تم اس کو نہ سمجھو برا اپنے حق میں، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں۔ ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ ہے جتنا اس نے کمایا، گناہ کمایا، اور جس نے اٹھایا اس کا بڑا بوجھ، اس کے واسطے بڑا عذاب ہے۔ جس نے جو کمایا، اس بات کو زیادہ پھیلایا، اچھالا، بدنیتی ذہن کے اندر رکھی، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ جب تم نے اس کو سنا تھا خیال کیا ہوتا، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے اپنے لوگوں پر بھلا خیال کیا ہوتا کہ یہ سری طوفان ہے، کس قدر، کون شان ہے کس کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بریت میں آیات نازل فرمائی، بہت بلند مرتبہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ باوجود اس کے کہ لکھنے والا ایک انتہائی اعلیٰ ترین کتاب کوئی لکھ رہا ہے، دنیا کا مصنف، تو وہ ایسی چیزیں کبھی نہیں لکھے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ کوئی اور ہستی ہے جو لکھوا رہی ہے۔ پہچانو وہ کون ہے، وہ رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ ذرا اور دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی بے بس ہیں، اور مشرکین مکہ کی طرف سے بھی بے بس ہے، اور وہ بے بسی قرآن مجید کے اندر لکھی جا رہی ہے۔ اگر تجھ پر گراں ہے ان کا منہ پھیرنا،
تو اگر تجھ سے ہو سکے کہ ڈھونڈ نکالے کوئی سرنگ زمین میں یا کوئی سیڑھی آسمان میں، پھر لاوے ان کے پاس ایک معجزہ۔ مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے منکر تھے، وہ کہتے تھے کوئی معجزہ لے آؤ، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں معجزہ نہیں دوں گا۔ اگر تجھ سے ہو سکے کہ تو معجزہ لے آؤ، زمین میں سرنگ لگا لو یا آسمان پہ سیڑھی لگا لو۔ کیا بے بسی ہے! لیکن لکھوانے والا اللہ ہے، وہ بہت بلند اور بالا ہے، اس کے آگے کوئی حیثیت کسی کی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی آسمان میں سیڑھی لگا لو، پھر ان کے پاس ایک معجزہ لے آؤ، اگر اللہ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر، کوئی منکر نہ ہوتے، کافر نہ ہوتے۔ اور ایسا ہے، ایک فرشتوں کی طبقہ ہے، وہ سارے کے سارے اچھے ہیں، نیک ہیں، تو ہم تو فرشتے نہیں ہیں، ہم تو انسان ہیں، صاحب ارادہ ہیں۔ اچھا کام بھی ہم اپنے ارادے سے کریں گے، برا بھی ہم اپنے ارادے سے کریں گے، پھر ہمیں اس کا انعام بھی ملے گا اور سزا بھی ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، سامعین کو، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جمع کر دیتا سب کو سیدھی راہ پر، اور تو مت ہو نادانوں میں، جاہلوں میں نہ ہو۔ کبھی کسی مصنف نے، دنیاوی مصنف نے اپنے بارے میں یہ کبھی نہیں لکھا کہ میں جاہل ہوں، جاہلوں میں سے نہ ہوں، نادانوں میں سے نہ ہوں۔ اور تو بہت بڑے اسکالر بنتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور یہ کیسا ہے، کیسی کتاب ہے؟ اس کے لانے والا، اس کو بھیجنے والا تو اور بڑی شاہ ہے، اللہ ہے، لیکن جو زبان سے بیان کرنے والا ہے، وہ اپنی زبان سے کہہ رہا کہ وہ مجھے کہہ رہا کہ تو نادانوں میں نہ ہو جا، جاہلوں میں نہ ہو جا۔ اب وہ صاحب کتاب ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تعارف کرا رہے ہیں کسی اور ہستی کا جس سے وہ یہ کتاب لے رہے ہیں۔ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر نگہبان، جہاں تک کہ جب آپ پہنچے تم میں کسی کو موت تو قبضہ میں لے لیتے ہیں اس کو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ بہت بالا تر ہستی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، نیلسن منڈیلا بھی ہے، اور بھی ہیں، بڑے بڑے لیڈر ہیں، اگر کبھی کسی لیڈر نے اپنے اندر اپنی جماعت کی خامیوں کو لوگوں تک نہیں بتایا، معلوم ہوتا ہے سب کچھ ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے بتایا ہو کہ میرے جماعت کے اندر منافق بھی ہیں، لیکن یہ بتا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ بتا دو، دنیا کو بتا دو، منافق مرد اور منافق عورتیں سب کی ایک چال ہے، سکھائیں بات بری اور چھڑائیں بات بھلی، نافرمان ہے وہی۔ وعدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کو اور کافروں کو دوزخ کی آگ کا، پڑے رہیں گے اسی میں، وہی بس ہے ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھٹکار دیا اور ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے کہ اپنے اندر کے خامیوں کو بھی بیان کر رہی ہے، ورنہ اکثر و بیشتر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مصنف اپنی خامیاں بیان اس لیے نہیں کرتا کہ کتاب کا وزن ختم ہو جائے گا، مصنف کا وزن ختم ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے،
ایک کورٹ مارشل بھی ہوا. کیس کورٹ مارشل کا تھا لیکن معاف کر دیا گیا. اہل قریش نے معاف کرنا جب بعد عہدی کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کرنے کے لیے تیاری کر لی اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اس کی کوئی اطلاع نہ دے. معاف کرنا. حضرت حاتب بن ابی بلتا ان کے اہل خانہ فیملی جو ہے وہ مکہ میں تھے، خود وہاں سے مہاجر ہو کر کے مدینے میں آ گئے. انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اگر اہل قریش کو تھوڑی سی اطلاع دے دوں تو شاید اس احسان کی وجہ سے میرے اہل خانہ کے ساتھ نرم سلوک کریں. انہوں نے ایک خط لکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ خط جو ہے وہ راز فاش کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ ایک خط ہے اور فلاں مقام پر ہے، جو بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور وہ خط راستے میں ایک عورت لے جا رہی تھی، اس کو پکڑ لیا اور خط واپس لے آئے. اب اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ ممتنع میں فرمایا اہل ایمان کو سرزنش کی اور پھر اس کے ساتھ نرم رویہ بھی کیا. اے ایمان والو، نہ پکڑو میرے اور اپنے دو دشمنوں کو دوست. تم ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے اور وہ منکر ہوئے اس سے جو تمہارے پاس آیا ہے، سچا دین نکالتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کو اس بات پر کہ تم مانتے ہو اللہ تعالیٰ کو جو رب ہے تمہارا. اگر تم نکلے ہو لڑنے کو میری راہ میں اور طلب کرنے کو میری رضامندی، تم ان کو چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کے پیغام، اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو چھپایا تم نے اور جو ظاہر کیا تم نے، اور جو کوئی تم میں یہ کام کرے تو بھول گیا سیدھی راہ. حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا گیا اور انہیں اقرار کر لیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا اس لیے کہ وہ بدری صحابی تھے جن کے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلے اور اگلے سارے معاف کر دیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم کی، ان کے خاک پا جو ہے ان کی خاک بننے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.